Greetings and welcome to another episode of the Godcast, جو کہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ شروع کی ہوئی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو اس دنیا کے اوپر کیسے کاسٹ کیا ہوا ہے، اور جن لوگوں کو خدا یوز کرتا ہے اپنے آپ کو دنیا میں کاسٹ کرنے کے لیے، ان لوگوں کو ہم اس پوڈ کاسٹ میں بلاتے ہیں اور ان کی لائف جرنی کے بارے میں دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس کو سن کے انسپائر ہوتے ہیں، اور بیسکلی ایک مزے کی چٹ چیٹ کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو بھی ہمارے گیسٹ کے بارے میں پتہ لگے اور آپ لوگ بھی اس سٹوری سے انسپائر ہوں، سیکھیں۔ تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، کیونکہ ہی از دا پاسٹر آف دا چرچ آئی بن گوئنگ ٹو فرام دا لاسٹ 15 ایئرس۔ پاسٹر آصف، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا یہ انیشیٹو؟ بڑا زبردست لگ رہا ہے، لوگوں کی سٹوریاں سنتے ہیں اور انسپائر ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ مختلف طریقے سے لوگوں کے دلوں میں کام کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو آن دس نوٹ ہم آپ کی سٹوری تھوڑی سی سننا چاہیں گے۔ ٹیک اس بیک ان ٹو یور چائلڈہڈ، آپ کی اسکولنگ اور ہائر ایجوکیشن اور گھر کا ماحول، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں۔ پاکستان میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور شروع میں میرا خیال پہلی یا دوسری کلاس میں نے یہاں سے کی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد میرے پیرنٹس جو تھے وہ دونوں لیبیا چلے گئے صحیح۔ کام کے سلسلے میں، اور پھر وہاں میں کوئی 12ویں تک FSC میں نے وہاں سے کی، پری میڈیکل۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور اس کے بعد میرے پاس چوائس تھی، میرے سے بڑے 2 بھائی تھے، ان کو میرے والدین نے انگلینڈ پڑھایا پرائیویٹ اسکول میں۔ صحیح۔ مجھے کہنے لگے جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تو پاکستان جانا ہے۔ اچھا، یونیک چوائس۔ ہاں جی۔ تو پھر میں پاکستان آ گیا۔ پاکستان آ کے پھر میں نے BSc کی باٹنی زوالوجی کیمسٹری میں، صحیح، FC کالج سے۔ ٹھیک۔ اور FC کالج میں میں نے 2 سال گزارے، اور انٹرسٹنگلی مجھے ICF کا نہیں پتہ تھا اس وقت کہ ادھر کوئی انگریزی چرچ بھی ہے۔ اچھا، آپ چیپل جاتے تھے جب بھی اگر کبھی؟ چیپل بھی بڑا کم ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن پتہ تھا کہ ادھر کیمپس پہ ایک چرچ ہے، تو کرسمس ایسٹر پہ جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جی شرارتیں کرنے چلے جاتے ہیں، کیرل سنگنگ پہ آگے، تو اس طرح کا ماحول تھا۔ باقی گھر کے حوالے سے بوتھ آف مائی پیرنٹس ور ویری ریلیجیس۔ صحیح۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انہیں خداوند کا شاید اتنا تجربہ نہیں تھا، ٹھیک، لیکن دے ور ویری مچ انوالوڈ ان دا چرچ۔ صحیح۔ اور ہمیں باقاعدگی سے چرچ جانا، سنڈے اسکول مست تھا، تھوڑا سا اسٹرکٹ ماحول تھا۔ ہاں جی، لازمی تھا جی، بغیر چرچ جائے تو کچھ نہیں تھا۔ مائی مام واز فرام اے کیتھلک بیک گراؤنڈ، اور بڑی ریلیجیس تھیں۔ صحیح۔ اور ڈیڈ جو تھے وہ میتھڈسٹ بیک گراؤنڈ سے تھے، لیکن ہی واز ویری مچ انوالوڈ ان دا چرچ۔ اور کون سا چرچ تھا یہ کیونکہ پاکستانی کمیونٹی تھی ادھر، ویسے اینگلیکن چرچ تھا، چرچ آف انگلینڈ کا، جہاں سے پاکستانیوں نے اپنا ٹائم لیا ہوا تھا، لیبیا میں؟ لیبیا میں۔ صحیح۔ تو یہ پاکستانی کمیونٹی کا چرچ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں سیکنڈ سروس جیسے ہوتی تھی؟ سیکنڈ سروس جیسے ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو میرا خیال میں جمعے کو ہوتا تھا چرچ، کیونکہ جمعے کو چھٹی ہوتی تھی۔ ٹھیک۔ جمعے کو چرچ ہوتا تھا، تو وی ہیڈ فرائیڈے اسکول۔ اوکے۔ اور کیونکہ سنڈے اسکول کی جگہ سنڈے اسکول کی جگہ فرائیڈے اسکول ہوتا تھا، لیکن ہم اسے سنڈے اسکول ہی کہتے تھے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، تو اس میں یہ تھا کہ کیونکہ کوئی ہمارے پاس پادری تو نہیں تھا کہ ادھر سے جو لوگ والنٹیرلی سرو کرتے تھے، کچھ خدا کو جانتے تھے، کچھ ہمارے جیسے ہوتے تھے جو کہ پیشنیٹ تو بڑے ہوتے تھے، لیکن وہ پرسنل ریلیشن شپ، وہ خداوند کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ نہیں تھا۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں بھی براٹ اپ، اور اس کے بعد پھر میں پاکستان آ گئے۔ پاکستان FC میں پھر کبھی کبھی چرچ جانا۔ ٹھیک ہے۔ BSc آپ نے کر لیا کمپلیٹ کر لی۔ ٹھیک ہے۔ بھائی میرے اس وقت دونوں جو تھے وہ امریکہ چلے گئے تھے۔ صحیح۔ تو پیرنٹس کا بھی یہی تھا کہ جی آپ نے بھی، ہم ساروں نے نا امریکہ ہی سیٹل ہونا ہے۔ پیرنٹس آپ کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے؟ نہیں، پیرنٹس لیبیا ہی تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہی تھا کہ، اور بھائیوں نے بھی کہنا کہ یار آجا ادھر بزنس کریں گے نیو یارک میں۔ صحیح۔ تو ادھر کوئی نہ کوئی کام جو ہے نا یہاں اسٹیبلش کرتے ہیں۔ تو پھر 1991 میں اسی غرض سے اپنی بہن کے ساتھ
وی لیفٹ فار انگلینڈ. انگلینڈ میں میرے ماموں تھے, میری پھپھو تھیں, فیملی تھی, پھپھو کے بچے, کزنز وغیرہ سارے. تو وی اسٹیٹ دیر کہ وہاں سے اب آگے امریکہ جائیں گے اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ. بس وہیں جو انیشلی جب ادھر سے ہم گئے تو کوئی میرا 8 سے 9 لوگ تھے جن کا ویزا لگوایا میرے ساتھ. ٹھیک. ماموں کا ادھر بزنس تھا تو ان یہ ویزاز کا ہی نہیں, ان کا تھا ریسٹورنٹ وغیرہ تھے, ان کے لانڈریمیٹ تھے اور بزنسز تھے, ان کے ہی ورکرز کے ساتھ. نہیں, انہوں نے اسپانسر کیا کہ جی میں ان کا خیال رکھ لوں گا تو آپ ان کا ویزا لگا. ڈن. تو وہ کوئی 8-9 لوگ تھے, ہم ایک ہی جگہ پڑھاتے تھے, تو وہاں سے پھر ہمارا ویزا لگ گیا. تو وہ جو تھے نا میرے دوست جو تھے وہ میرے سے پہلے چلے گئے امریکہ, انگلینڈ. اچھا انگلینڈ. اور سوائے ایک کے باقی ساروں نے جا کے وہاں اسائلم لے لیا. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ کام تھا. جب میرا خیال وہ جون یا جولائی میں گئے اور میں شاید نومبر میں, اور مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ تو یاد نہیں, وہاں پہنچا تو مجھے بھی سارے کہنے لگے یار اسائلم اپلائی کر دو, اسائلم اپلائی کر دو اب جو ہے. لیکن آپ کا پلان تو یہی تھا نا کہ وہاں سے آگے امریکہ چلے جانا. امریکہ جانا ہے, ہاں جی. تو ان دنوں میں بس میں نے کوئی کتابیں پڑھ رہا تھا, موسٹلی پازیٹیو تھنکنگ کی. ٹھیک ہے. نارمن ونسنٹ پیل کی, اس طرح کی سسٹرز بک شاپ پہ میں جایا کرتا تھا, سینٹ پالس جو کمیونیکیشن سینٹر ہے. صحیح. وہاں سے مجھے ایک غلط عادت پڑ گئی کتابیں پڑھنے کی. ٹھیک ہے. اور کتابیں پڑھتے پڑھتے تو آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ میں جی امریکہ جا کے بڑا پیسہ ویسا کماؤں گا اور پھر میں ادھر آ کے آرفنیجز کھولوں گا, لوگوں کو یہ دوں گا. بڑی اس میں انسپائرنگ سٹوریز پڑھتا تھا, لوگوں نے کیسے بڑے غریب تھے اور انہوں نے کیسے پیسہ کمایا اور پھر انہوں نے خدا کے لیے کام کیا. صحیح. تو ایک اور کتاب تھی میں نے پڑھی, اس کا سکسیس دا گلین بلینڈ میتھڈ. ٹھیک ہے. اس میں جو میرا ابھی تک مجھے یاد ہے, اس میں ایک تو چیز انہوں نے یہ مجھے جو ابھی تک میری میموری میں اسٹاک کیا تھا کہ اف یو چینج یور مائنڈ یو چینج یور ورلڈ. یہ بات صحیح. دوسرے اس نے یہ بتایا کہ سکسیس جو ہے وہ کسی ایک ایریا میں نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی اسپرچل, یور ایجوکیشنل, یور سوشل اینڈ یور اسپرچل سکسیس. 4 ایریاز انہوں نے بتائے, روحانی طور پہ بھی, ایجوکیشن پہ بھی, فائنینسز میں بھی اور سوشل بھی. تو ادھر سے تھوڑا براڈ ہوا میرا انڈرسٹینڈنگ کہ اچھا یار یہ صرف پیسہ کمانا نہیں ہے, اٹ ہیز ٹو بی ایجوکیشن اینڈ آل آف دیٹ. تو میں نے جانے سے پہلے شاید میں یہاں ادھر ICM میں کر رہا تھا. ICM میں کیا تھا؟ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کا ادھر ہے, پاکستان میں. پاکستان میں میں نے شروع کیا تھا اس کا. تو پڑھنے کا تو شوق تھا. صحیح. یہاں سے پھر میں نے جانے سے پہلے جو ہے انگلش لٹریچر اور اکنامکس میں بھی ایڈیشنل سبجیکٹس میں بھی کر لیے پڑھائی. یہ اس طرح کر کے جو ہے وہ سفر شروع ہوا. وہاں جا کے جو سارے دوست ہیں نا وہ کہہ رہے تھے جی آپ اب اسائلم لے لیں. اندر سے کچھ آواز تھی کہ نہیں یار یہ تو جھوٹ ہوگا, میں تو کوئی ایسا مسئلہ میرے ساتھ تو ہے نہیں ہے, تو میں کیوں لوں. آئی واز ناٹ اے بلیور ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک. اور اتنا مذہبی بھی نہیں تھا, لیکن اندر سے کچھ سم تھنگ ان سائڈ آف یو واز کہ نہیں یار یہ تو جھوٹ ہوگا, اٹس ناٹ رائٹ, انیتھیکل, اٹس ان ایتھیکل. حالانکہ میں اتنا ایتھیکل نہیں تھا, اس کے باوجود بھی کوئی اندر سے کوئی ایسی آواز آ رہی تھی کہ یار نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا. پھر ماموں بھی کیونکہ تلے ہوئے تھے کہ نہیں یار تو نے یہیں رہنا ہے. اچھا. نے بھی یہ تو باہر پیچھے جانا تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. سو ہمیں پھر ایک جو تھا ریزیڈنٹ ویزا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, اس کا مجھے نام تو نہیں یاد, لیکن وہ 2 سال کا آپ 2 years آپ کو آپ رہ سکتے ہو, کام بھی کر سکتے ہو. تو پھر وہ اپلائی کیا ماموں نے اور وہ ہمیں مل گیا. اور اس دوران ہی ایک پاکستان سے شخص گیا ہوا تھا, اس کو خداوند کا تجربہ تھا. اوکے.
لیکن ادھر جا کے اس نے بھی اسائلم لیا ہوا تھا, یہاں سے ذرا صحیح جا کے وہاں پہ بندہ ڈاماڈول ہو ہی جاتا ہے. نہیں, وہ یہاں اسی ارادے سے وہاں یہاں سے لوگ اکثر ہی ڈاماڈول رہتے ہیں یہاں. صحیح, یہ تو اسی ارادے سے گیا تھا, الیکٹریکل انجینئر تھا تو اسی ارادے سے گیا تھا, لیکن وہ خداوند کا اسے تجربہ تھا. صحیح. اور میرے جو دوست تھے نا, ان کو بھی کچھ ایسے دوست مل گئے وہاں کے لوکل, جو انہیں نا کسی رائن ہارڈ بانکے ان دنوں میں بڑا مشہور تھا. صحیح. ایوانجلسٹ تھا, جرمن ایوانجلسٹ تھا بڑا. افریقہ شیل بی سیوڈ اس کا ایک بڑا نعرہ تھا. اوکے. تو وہ بڑا, وہ ان دنوں میں ایک اس کی بڑی پاپولر میٹنگس تھی. پاپولر میرا خیال یہ انہوں نے لنڈن میں میٹنگز اس کی اٹینڈ کی. ایک اس کی پھر کیمپین تھی ایوانجلزم بائی فائر. صحیح. اس کی یہ آڈیو کیسٹس لا کے سننا انہوں نے شروع کی. مجھے بھی انہوں نے کہا جی یہ سنیں. پھر وہ جو دوست تھے نا, ایک تھا لیبنیز دوست تھا. صحیح. ناجی اس کا نام تھا. اس کو نجات کا تجربہ تھا. اوکے. تو انہوں نے نا مجھے اس کے پلے باندھ دیا. آپ کے دوستوں نے؟ ہاں, کہ ناجی کے ساتھ ملاقات کرا دی. ناجی اب انہوں نے میرے سے یہ پوچھتے رہنا کہ تو نے خدا ان کو اپنی زندگی دی ہے. تو جو میرا وہ دوست تھا پاکستانی, کہ اس نے اسائلم اپلائی کیا ہوا تھا, کسی اس کے عزیزوں نے اس کے ساتھ ہیلپ کی تھی, لیکن شاید وہ کر نہیں پایا. تو وہ بھی میرے ماموں کے پاس آ گیا. تو اب جس کو نجات کا تجربہ ہو نا, وہ چاہے کچھ بھی کر رہا ہو, اس کو کچھ نہ کچھ شرارت لگی رہتی ہے کہ اگلے بندے کو بالکل. تو مجھے اس نے جناب پوچھنا شروع کیا. تو ایک دن مجھے جو خاص دن یاد ہے, میرے پاس گاڑی ہوتی تھی, تو یہ ابھی ان کے پاس کوئی گاڑی شاڑی نہیں, میں نے جا کے ادھر اپنی گاڑی لے لی. تو میں شاید جولائی کے دن تھے, تو مجھے اس نے کہا کہ یار نا شاپنگ کرنے چلیں سینسبری سے. ٹھیک ہے. نزدیک ہی تھا گھر کے. ہم چلے گئے, واپس آئے, گاڑی سامنے دکان کے ان کے جہاں وہ رہتے تھے ان کے پارک کی. تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے کہنے لگا کہ یار اگر آج تیری ڈیتھ ہو جائے تو خدا کے پاس جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا. اچھا. میں نے اس کو اپنی اتنی تعریفیں کی. میں نے کہا یار میں زنا نہیں کرتا, میں دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوں, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے وہ نہیں کیا. تو ایتھکس اپنے سارے گنوا دیا. میں نے کہا جی میں تو بہت اچھا ہوں, مجھے تو لگتا ہے کہ میں خدا کے پاس ہی جاؤں گا. پھر اس نے مجھ سے گاسپل شیئر کی. صحیح. اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے, خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے خداوند کو قبول کیا تو آپ میں گواہی بھی ہے, اینڈ دین یو نو کہ آپ نے خداوند کے پاس ہی جانا. پھر یہ نہیں ہے کہ شاید یار مجھے تو لگتا ہے, لگنے والی بات نہیں ہے, پھر تو پکا کنفرم پتہ ہوتا ہے ٹکٹ کٹ گئی. اچھا. میں خیر اس سے بڑی بحث کی. میں نے کہا نہیں یار کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں نے تو یہ دیکھ اپنی ساری. اب مجھے جہاں تک یاد ہے, میرا خیال کوئی 2 سے 3 گھنٹے لگے ہوں گے. بڑی تسلی سے میری بات سنی. اچھا. میں نے اپنی ساری تعریفیں, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن اٹ ٹوک اے وائل فار ہیم ٹو لسن ٹو. اس کی پیشنس کی بھی میں داد دیتا ہوں. اس نے میری ساری کہانی سنی کہ, اور پھر اس نے جو بڑے تسلی سے مجھ سے گاسپل شیئر کی. صحیح. لیکن میں نے جو ہے نا کہ نہیں یار میری تو سمجھ میں نہیں آتا. اچھا, یہ فرینڈ جو تھا یہ آپ کا یہیں سے گیا تھا؟ یہ فرینڈ انگلینڈ میں ہی بنا تھا؟ یہ دیسی تھا, یہ پاکستانی تھا, جو کیمیکل انجینئر. اچھا. میرا الیکٹریکل انجینئر بننے, لیکن آیا وہ بھی اسائلم کی, لیکن ہی نیو جیسس. یہاں بھی اس کی فیلوشپ تھی. اچھا, انہوں نے پھر ٹرائی کی کہ مجھے وہ خداوند کے پاس لے ہیں, لیکن میری سمجھ میں کوئی بات انسکسیسفل رہا. وہ انسکسیسفل رہا. اس کے بعد ناجی سے بھی بات چلتی رہی. ناجی کا ایک اور ان کا ایک چیکوسلوواکین دوست ہوتا تھا, اس کو یہ انسائکلوپیڈیا کہتے تھے. اس کو تقریباً ساری بائبل ریفرنسز یاد ہوتے تھے. اوکے. اس کو بھی انہوں نے میرے پہ لگا دیا گیا. اچھا. پھر جو مجھے یاد ہے, مجھے یہ نہیں یاد ایگزیکٹلی ایئر نہیں یاد, میرا خیال 92 ہی ہوگا یا 93 ہوگا. انہوں نے نا نکی کروز کی میٹنگ تھی ویمبلے میں کہیں, تو وہاں انہوں نے مجھے دعوت دے دی کہ جی آپ بھی آئیں, چلتے ہیں. ناجی تھا اور اس کا وہ دوست تھا, مجھے اس کا نام بھول گیا, وہ کوئی کسی یورپین کنٹری سے تھا. ناجی لیبنیز تھا, بٹ ہی واز اے برٹش نیشنل. صحیح.
تو جو نکی کروز کا جیسے سٹائل ہے, اس نے اگر شاید آپ کو یاد ہو, رن بیبی رن اس کی بڑی بک تھی جس میں وہ شاید اپنی وہ ٹیسٹمنی بھی شیئر کرتا ہے. پھر کراس اینڈ دا سوئچ بلیڈ ڈیوڈ ولکرسن کی کتاب ہے جس میں وہ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے کہ کیسے میرا خیال نکی کروز خدا کے کسی میٹنگ میں خدا کے پاس آیا. ہی واز اے گینگسٹر ان نیو یارک. صحیح. تو نکی کروز نے اپنی ٹیسٹمنی سنائی ادھر فل فیملی ایریا میں. ہاں, وہ کوئی لوکل چرچ تھا میرے خیال ادھر. اس نے پھر آلٹر کال دی. اچھا. بہت سے لوگ چلے گئے. میں چونکہ میری عادت نہیں تھی, میں کبھی پینٹیکوسٹل سرکلز میں اتنا نہیں تھا, تو میں بیٹھا رہا. تو مجھے ناجی کہنے لگا اف یو وانٹ ٹو گو اینڈ گیو یور لائف ٹو کرائسٹ آئی کین واک ود ڈاؤن دا آئلز ود یو, کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جا سکتا ہوں سپورٹ آگے, اگر آپ اپنی پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے اس دن پھر کہا کہ ہاں جی میں اچھا جو ہے نا خدا ان کو اپنی میں چلا گیا آگے. آئی گیو مائی لائف ٹو کرائسٹ. انہوں نے ایک مجھے ایک کوئی نیگرو بندہ اسائن کیا جس نے مجھے فالو اپ کرنا تھا. اوکے. 2 ہفتے بعد میرا خود اس کا فون آیا, وہ مجھ سے ملا. اس وقت ظاہر ہے نئے آپ جب بلیور ہوتے ہیں آپ کو اتنا نہیں, آپ کی ڈیپتھ کا نہیں پتہ ہوتا. صحیح. تو اس کے بعد آئی تھنک دیٹ واز مائی انیشل جو ایکسپیرئنس ود کرائسٹ, لیکن کوئی میچورٹی نہیں تھی. صحیح. تو میں نے سنا تھا کہ کوئی سینٹرل لنڈن میں ایک بہت بڑا چرچ ہے جو واز پروبیبلی دا بگیسٹ چرچ ان انگلینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے کہا یار آج وہاں نہ چلیں ہم. صحیح. خود سے آپ کو ہوا کہ ہاں کہ یار آج اس چرچ چلتے ہیں. اچھا, اس چرچ ڈھونڈ کے ہم چلے گئے. گاڑی چڑھی, میں نے پارک کی, ہم چلے گئے. ہم اوپر گیلری میں ہمیں جگہ ملی. تو اس کا جو مین پاسٹر تھا, پاسٹر کالن ڈائے, وہ پریچنگ کر رہا تھا. تو پریچنگ کے بعد اس نے جو ہے نا وہ نبوت کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی یہاں ایک بندہ آیا ہوا ہے. اچھا. جو کہ کچھ دیر پہلے وہ اکاؤنٹنگ کر رہا تھا, بلکہ میں یہاں بھی سیما کر رہا تھا, سوری آئی سی ایم میں کر رہا تھا. وہاں جا کے میں نے سیما میں وہاں کاسٹ اینڈ مینجمنٹ. ٹھیک ہے. اس میں اسٹڈیز شروع اکاؤنٹنگ میں. ٹھیک ہے. اکاؤنٹنگ میں شروع کر دی. اس نے کہا یہاں ایک بندہ آیا ہوا ہے جو کہ اکاؤنٹنگ کر رہا ہے آج کل. اس کا جو اسکول میں فیوریٹ سبجیکٹ تھا بایولوجی تھا, اور اس کا اس ایج میں بڑا کرائسس ہوا تھا. خدا اسے کہہ رہا ہے کہ جی وہ اسے بلا رہا ہے, اور اس کو کہہ رہا ہے کہ جی آئی ول میک یو, مجھے ایگزیکٹ ورڈ تو یاد نہیں, وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. وہ ریکارڈنگ بھی ہوتی تھی اس, کیونکہ بہت بڑا چرچ تھا تو ریکارڈنگ ہوتی تھی اس کی. تو مجھے وہ پتہ لگ گیا. مجھے ایسا لگا کہ یار یہ تو مجھے پوائنٹ آؤٹ میری کہانی ہے. اور آپ فرسٹ ٹائم اس چرچ میں گئے تھے؟ میں پہلے ٹائم اس چرچ میں گیا تھا, اینڈ واز ون آف دا بگیسٹ چرچ. پروبیبلی میرے خیال 20,000 پلس ان کی ممبرشپ ہوگی. There were like 5 services. صحیح. میگا چرچ جس کو بولتے ہیں. تو میگا چرچ تھا اس وقت. میگا چرچ بہت کم ہوتے تھے. 92-90 مطلب انگلینڈ میں تو بہت کم ہی ہوتے تھے. صحیح. امریکہ میں شاید ہوتے ہیں, انگلینڈ میں بڑے کم ہوتے تھے. تو وہ میں نے اپنے جو دوست میرے ساتھ پادری تھے, میں نے کہا یار میں نے شاید اپنی بہن کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا تو میسج مجھے مل گیا, بٹ آئی نیور. اچھا, وہ مجھے بلاتا رہا کہ آپ آئیں اور سامنے آ کے آ جائیں باہر جی آپ کو. آئی نیور وینٹ دیئر. اچھا, وہ کال بھی کرتا رہا کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کھڑا ہو جائے. وہ کہے ہے ادھر ہی بندہ, وہ سامنے. یہ نہیں اس نے کہا گیلری میں بیٹھا ہوا ہے, یہ نہیں اس نے کہا. اس نے کہا جی آپ سامنے آ جائیں تو آئی وڈ لائک ٹو پرے فار یو. اچھا, آپ اپنے آپ کو بیٹھے میں چپ کر کے. میں میتھوڈسٹ بیک گراؤنڈ سے تھا. میں کہ یار ایک تو آگے جانا اور یہ وہ اتنا مجھے نہیں. میں آئی نیو دیٹ دا ورڈ واز فار می, لیکن میں نہیں. پھر مجھے کسی نے کہا جی ہم آپ کا نا فی دے دیں گے تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں بائبل کالج کرنے میں. اوکے. اچھا, آپ اکاؤنٹنگ کر رہے تھے؟ میں اکاؤنٹنگ کر رہا تھا.
میں نے نا داخلہ لے لیا جی بائبل کالج میں ان کے. اچھا خود بس لے لیا. میرے خیال جون میں کلاسز غالباً اسٹارٹ. وہ جو جن صاحب نے پیسوں کا وعدہ کیا تھا وہ تو غائب ہو گئے. اچھا. تو پھر میں نے اپنے پیسے کما کے شام کو میں نے کام کرنا, صبح بائبل کالج صحیح جانا, اور وہاں پھر آئی ڈیڈ بائبل کالج. اس کے بعد بیسکلی سیمینری. ہاں بائبل کالج تھا. اٹ واز اے 2 years بائبل کالج. آئی ڈیڈ 1 year. ٹھیک ہے. تو اگست میں ایک مورس سیریلو ایک بینی ہند کے ساتھ اور بڑے بڑے جو تھے نا ان کے خادم اس وقت کے, ان کے ساتھ مشن ٹو لنڈن کرتا ہوتا تھا ارلس کورٹ میں. اور میں ارلس کورٹ میں ہی کام کرتا ہوتا تھا برگر کنگ میں. ٹھیک ہے. تو بالکل ہمارے ارلس کورٹ ارینا سے اگلی گلی میں ہمارا برگر کنگ تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے آئی تھنک کیونکہ میں بائبل کالج تو جانا شروع ہو گیا. ہمارا بائبل کالج, ہمارا پاسٹر کیونکہ بہت بڑا چرچ تھا ایلم پینٹی کاسٹل کا, تو وہاں ساؤتھ ہال والا نہیں, یہ جو ناٹنگ ہل گیٹ سینٹرل لنڈن میں. ٹھیک ہے. اچھا آپ اس چرچ میں دوبارہ جانا شروع ہو گئے؟ میں بائبل کالج میں جو ٹھیک چلا گیا نا. ٹھیک وہ میں سمجھ گیا کر لیا. اور وہاں تو میرے پاسٹر جو تھا وہ بھی انوالو تھا اس میں مشن ٹو لنڈن میں. ٹھیک ہے. اور میں میرا خیال کالج کی اسائنمنٹ بھی تھی. تو آئی تھنک ادھر پھر میرا خیال ایک یا مورس سیریلو کی آلٹر کال پہ آئی ری ڈیڈیکیٹڈ مائی سیلف. اس وقت پھر مجھے پراپرلی ہوش میں تھا کہ یار میں یہ کام جو ہے نا, پھر میری بہن نے بھی ادھر خداوند کو اپنی زندگی دی. تو یہ کچھ کہانی ہے آف ہاؤ یو کیم ٹو فیتھ. آئی کیم ٹو فیتھ. صحیح. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری اینڈ کافی کچھ اس میں سے سیکھنے کو ہے. آئی تھنک ارلی آپ نے جو اسٹڈی کی ہوئی ہے بکس کی, اور وہ تھی تو وہ مٹیریلسٹک اور ورلڈلی طور پہ ہی, لیکن وہ آپ کا مائنڈ سلولی تھوڑا سا اسپرچول سائڈ پہ لے کے آئے. اور آئی گیس آپ کے جو فرینڈس تھے ان کا کافی بڑا ہاتھ تھا, بڑا رول تھا. انہوں نے جو ہے نا کہ حالانکہ وہ خود انہوں نے اسائلم لیا ہوا تھا, لیکن خداوند کا کام جو تھا ان کی زندگی میں وہ جو ہے نا وہ ایویڈنٹ تھا. اینڈ دین جیسے ہم کافی لوگوں کی اسٹوری سنتے ہیں کہ جی ایک دم ہی ہم نے خدا کو زندگی دے دی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. پاسٹر صاحب کے کیس میں اٹس اے پروسیس ویئر یو میچور یور سیلف ان ٹو فائنڈنگ ٹرو سیلویشن. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کسی میٹنگ میں گئے جس میں کافی ساری میٹنگز میں گئے اور آپ کو دل ایک دم ایکسائٹمنٹ میں آ کے آپ نے اپنی زندگی خدا کو موسٹلی اگر آپ دیں بھی تو وہ سلائڈ بیک ہو جاتی ہے. لیکن اٹس اے پروسیس ویئر یو اسٹے ٹرو ٹو یور سیلف. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں ابھی اتنا میچور نہیں ہوں, ابھی اور اینڈ دین یو فائنڈ دیٹ ٹرو ریلیشن شپ وتھ گاڈ. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ یہ سارے حادثہ کیسے. ہاں صحیح ہے. اینڈ آئی بیکیم ویری ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا لارڈ. اور میرا یہ تھا کہ میں رات کو, میرا جو مینیجر تھا ارلس کورٹ میں برگر کنگ کا, وہ مجھے رات 2 بجے تک نہیں چھوڑتا تھا. اچھا. وہ میں نے شروع تو ٹیبل صاف کرنے سے کیا تھا. صحیح. جلدی میرا خیال 1 مہینے میں مجھے کیش پہ لے آیا. ٹھیک. اور وہ کہتا تھا نہیں کلوزنگ تو نہیں کرنی ہے. ٹرسٹ ہو گیا تھا نا. ہاں. تو لیکن جب میں رات کو 2 بجے بھی آتا تھا تو صبح میرا خیال میں 3-4 بجے تک بائبل پڑھتا رہتا. وہ ایک پتہ نہیں عجیب سی ہولی اسپرٹ واز ورکنگ اور وہ پیاس سی لگی رہتی تھی. تو ویری نائس, ویری انسپائرنگ. انگلینڈ میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, آپ بائبل کالج میں بھی ہیں, زندگی بھی خدا کو دے دی ہے, کام شام بھی چل رہا ہے, سارا کچھ. پاکستان کیسے آ گئے؟ اس کے بعد ہوا کیا؟ پاکستان, ہاں اس کے بعد جب میں بائبل کالج میں گیا تو ظاہر ادھر اپرچونیٹیز ہر قسم کی ہوتی ہیں. صحیح. میں نے پہلے بھی بتایا کہ فیملی چاہتی تھی میں امریکہ چلا جاؤں. ہاں جی. اس پلان کا کیا بنا؟ ماموں چاہتے تھے کہ میں وہاں رہ جاؤں, انگلینڈ میں رہوں. اور جتنے بھی ہمارے جو دوست آتے تھے, کلرجی بھی, بشپ صاحبان بھی, ماموں نے کہتے یار انہوں سمجھاؤ کہ یہ ادھر آ گیا ہوا ہے. ہاں تو اب یہ جو ہے نا ادھر ہی رہے. کوئی کہتا تھا ہم آپ کو ادھر پاسٹر کے کام دلا دیتے ہیں. اچھا.
تو کوئی چرچ دلوا دیتے ہیں, آپ کی اچھی سیلری ہوگی, گاڑی شاڑی ملے گی, صحیح, گھر بھی ملے گا. صحیح. لیکن اندر سے ایک آواز تھی کہ واپس جانا ہے, پاکستان جانا ہے. پتہ نہیں کیوں آئی فیلٹ, حالانکہ میرے جو بائبل کالج میں میرے دوست تھے اور جو ساتھی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یار ادھر ہی رہ, لیٹس ڈو منسٹری ہیئر, خدمت ہی کرنی ہے, یہاں کر لو وہاں کر لو, وہاں کوئی زیادہ خدمت تو نہیں نہ ہوگی. بات تو صحیح ہے. اندر سے ایک کنوکشن تھی کہ واپس جانا ہے, سمجھ نہیں آتی تھی کیوں, لیکن جیسے پہلے اسائلم لینے کا دل نہیں کرتا تھا نا, ویسے یہاں رکنے کا دل. کوئی ایسا کچھ نہیں تھا. حالانکہ اپرچونیٹیز تھیں, مطلب کہ جو بھی ہے, شادی بھی ہو سکتی تھی, جاب بھی ہو سکتی تھی, اسائلم تو ہو ہی سکتا تھا. صحیح. لیکن یہ تھا کہ نہیں واپس جانا ہے. صحیح. اور وہاں جا کے خدمت کرنی ہے, بزنس کرنا ہے. ٹھیک. اور بزنس اسٹیبلش کر کے تو پھر لوگوں کی خدمت کرنی ہے. صحیح. یہ ہے. انیشلی یہ تھا پینٹیکاسٹل چرچ میں تھا. پھر میرے جو دوست تھے وہ بھی پینٹیکاسٹل تھے, تو بڑا فیتھ میں بڑا تھا. صحیح. تو یہ تھا کہ جی ایک ہی سال میں پورے پاکستان کو چینج کر کے نا تو میں واپس چلا جاؤں گا. صحیح. 10 جولائی 1994 کو میں نے گریجویٹ کیا بائبل کالج سے. ہاں, اور اسی دن میرا واٹر بیپٹزم ہوا. صحیح. اسی جگہ. اور اور کوئی 9 دن بعد آئی لینڈڈ ان اسلام آباد وذ فیتھ کہ بھئی اب پاکستان کو سب کو چینج کر دوں گا, میں تبدیل کر دوں گا. ٹھیک. اتنی وہ تھی کہ جی فائر اور زیل. تو پاکستان تو ابھی اتنا چینج نہیں ہوا, لیکن میں کافی چینج اس کوئی 29 سالوں میں جو ہے خدا نے مجھے بڑا چینج کر دیا. پاکستان میں تو شاید جو تبدیلی آئی ہے, لیکن آ کے بھی لوگوں کا یہی سوال ہوتا تھا. آ کے پھر میں نے MBA شروع کیا تو میرے دوستوں کا یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ واپس کیوں آئے. تو میں اس کے انہیں جواب دیتا تھا اگر میں نہ آتا تو پھر آپ سے تو ملاقات نہ ہوتی. تو اس طرح کر کے جو تھا وہ سلسلہ چلتا رہا. اور آہستہ آہستہ بٹ آئی ہیڈ اے اسٹرانگ کنوکشن ٹو کم بیک. ٹھیک. اور آئی نیور ریگریٹڈ کہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی وقت بھی آپ کو فیلنگ یار ادھر ہی رہ جاتا تو اچھا رہتا. ایسا کبھی 29 مطلب آئی ہیو گیون دا بیسٹ ایئرز آف مائی لائف ٹو پاکستان. 29 کی ایج میں آ گئی. ہاں 29 ایئرس پہلے آ گئے. ٹھیک. ہاں, تو اس ٹائم کی کیا ایج تھی؟ پروبیبلی 25 یا. ٹھیک ہے. تو آپ پرائم ایئرز جو ہوتے ہیں انسان کے, تو وہاں بس اسی طرح. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں فاسٹ کر کے ہاؤ ڈیڈ یو بیسکلی لینڈ ایز پاسٹر آف انٹرنیشنل کرسچن فیلوشپ چرچ, اور بیچ میں اگر کسی چھوٹے چرچز میں پاسٹورل اور یہ کہیں نہیں. جب میں واپس آیا تو کیونکہ مجھے خدا نے میرے اندر کافی کام کیا ہوا تھا, تو میں جہاں چرچ ہم جاتے تھے وہاں مجھے کوئی اتنا آئی ڈنٹ انجوائے ڈنٹ فیل کلک. تو پھر میں نے کسی ایسے ہی جانا شروع کر دیا. ایک میٹنگ ہوتی تھی, اٹ واز ناٹ اے چرچ, میٹنگ ہوتی تھی وہاں بلیورز اکٹھے ہوتے تھے, تو میں نے وہاں جانا شروع کر دیا. انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہمارے اسلام آباد میں نہیں یہیں لاہور میں. ٹھیک. تو آپ ہمارے لیڈرشپ ٹیم میں آئیں, یہ کریں وہ کریں. میں باہر سے نیا آیا تھا, میں نے سوچا ہوا تھا نہیں. آئی واز ریزڈ ان لیبیا. صحیح. تو زیادہ مجھے اتنا نہیں پتہ تھا. کوئی کہتا تھا ادھر چرچ آ جائیں, کوئی کہتا تھا ادھر آ جائیں, لیکن آئی ڈنٹ فیل دیٹ. تو MBA میں تھا ادھر ایک ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا, کرسچن تھا. اس نے مجھے کہا جی یار ادھر ایک ICF چرچ بڑا اچھا ہے, انگریزی چرچ ہے. اور سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, MBA کہاں سے کر رہے تھے آپ؟ کینیڈین اسکول آف مینجمنٹ سے. ٹھیک ہے. تو اسی دوران اسٹڈیز کے دوران ہی مجھے کسی نے کہا, تو میں آلموسٹ میں نے ان دنوں میں میرا خیال میں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ پڑھ رہا تھا, شاید MBA میرا ختم ہو گیا تھا. تو میں نے مجھے انہوں نے کہا جی ایک ICF چرچ ہے. تو آئی کیم ہیئر. تو ICF بڑا ایک ٹریڈیشنل سا چرچ ہوتا تھا, پرانے ہمز گاتے ہوتے تھے یہ. صحیح. لیکن آئی فیلٹ ایٹ ہوم. تھوڑا سا آپ کو مجھے اچھا لگا کہ یار ہاں ادھر کوئی
کیونکہ تھوڑا سا ماحول فیملیئر تھا نا, انٹرنیشنل لوگ بھی آتے تھے تو بلکہ زیادہ تر اس وقت انٹرنیشنل ہی تھے. صحیح. تو وہاں پھر میں نے کیا تو مجھے کوئی 1 مہینے بعد ہی نا مجھے جو اس وقت مشنری تھے نا وہاں انہوں نے مجھے کونسل بننی تھی. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ نا ایسا کریں کہ آپ نا ادھر ایز اے خزانچی آ جائیں. اچھا ٹریجرر, کیونکہ آپ کا بزنس کا بیک گراؤنڈ تھا اور یہ وہ MBA کیا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو انگلینڈ سے بھی آیا تھا, انہوں نے کہا یہ بندہ مجھے لگتا ہے کوئی ایمانداری ہوگا. صحیح. اچھا تو اٹ واز ویری چیلنجنگ. میں نے کبھی ایسی ذمہ داری لی بھی نہیں تھی, اور پھر آتے ہی خزانے کی ذمہ داری آپ کو مل جائے. صحیح. تو اس نے مجھے ایک اور بات کی, اس نے کہا یار یہ بڑی مشکل ذمہ داری ہے, میں ہوں امریکن, میں بے ایمانی کروں گا بھی نا تو کوئی مجھ پہ شک نہیں کرے گا. صحیح. تو نہیں بھی کرے گا تو لوگ تجھے شک کریں گے. اچھا. تو آئی اسٹارٹیڈ دیر. اس کے بعد میں نے ایک ادارے کے ساتھ ادھر جاب شروع کر دی. صحیح. اور چرچ کے ساتھ, کیونکہ میری پاکستان آنے کی مین وجہ یہ تھی کہ میں نے پاکستان کو منسٹری کرنی ہے. صحیح. اٹ واز ناٹ منی, اٹ واز ناٹ کوئی اینی تھنگ, کچھ بھی نہیں تھا, اور میرا کوئی سپورٹ بھی نہیں تھی. صحیح. اور نہ آج تک ہے. صحیح. کہ کوئی میرے سے کوئی مشنری, مجھے کوئی مشن کی سپورٹ نہیں تھی. بس خدا کی آواز سنی اور فالو کیا اور میں یہاں آ گیا. تو اس طرح پھر میرا ICF میں چرچ کا سفر شروع ہوا. پھر ان دنوں میں ایک اسکاٹش کپل تھا, ان کو انہوں نے ہائر کیا ایز پاسٹرز. ٹھیک. تو ان کے ساتھ کام شروع کیا. تو پیشنیٹ تھے, ٹرینڈ نہیں تھے. تو انہوں نے 2 سال خدمت کی. ان کے بعد انہوں نے کہا جی ہم تو جا رہے ہیں, تو اب آپ جو ہے نا کوئی اور پادری ڈھونڈ لیں. ہم نے ادھر ادھر اپلیکیشنز دیں, پھر ہم نے نا باریاں لینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. ہر سنڈے جو ہے نا, ایک ہمارے ساتھ امریکن دوست تھے, وہ ادھر لمز میں پڑھاتے تھے. صحیح. انہوں نے پھر کبھی, میں نے ایک آسٹریلین مشنری تھی, وہ بھی آ گئی. خیر یہ سلسلہ پھر چلتا رہا. صحیح. ہم پادری ڈھونڈتے رہے, پادری ہمیں ملا کوئی نہیں. اچھا. تو وہ ان کی بیوی جو تھی نا, وہ ایک دن ہمارے ادھر چرچ آئی ہوئی تھی. وہ جو امریکن تھے. ٹھیک ٹھیک. تو وہ میرا پہلا سرمن تھا. اچھا, اس دن آپ کی باری تھی. ہاں جی. تو وہاں میں نے 2 کرونیکلز پہ وہ دیا, if my people humble themselves and pray. صحیح. and seek my face and pray. وہ تھا. تو مجھے وہ کہنے لگے عبادت کے بعد, میں سائڈ پہ کھڑا ہو کے چندہ گننا شروع ہو گیا, خزانچی جو تھا. ٹھیک ٹھیک. تو وہ آگے 1-2 اور گورے آگے, انہوں نے کہا جی آپ ہیں کون؟ میں نے کہا جی میں تو ادھر خزانچی. تو وہ کہنے لگے جی ہم ICF پہلے بھی آئے ہیں, لیکن آپ کو نہیں دیکھا. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ ادھر کچھ ہونے والا ہے. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ آنا شروع ہو گئے. ان کے ساتھ ایک اور کپل تھا برٹش, وہ بھی تھے, وہ بھی آنا شروع ہو گئے. پھر وہ جو کپل تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس کو میں نے ایک دفعہ, جس کی وائف نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ جی آپ ہیں کون. صحیح. وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے, ہمارے ساتھ آنا شروع ہو گئے. تو پھر انہوں نے کہیں اپلائی کیا ہوا تھا چرچ کے پاسٹرشپ کے لیے. ٹھیک ہے. ICF کے لیے. ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتہ تھا. چیئر کے بیٹھے بیٹھے ہی گھر بات ہو گئی. تو وہ سارے کونسل والے بھی تھے, انہوں نے کہا یار ہمارے پاس تو یہ پادری ادھر ہی ہے, تو ہم کیوں ڈھونڈ رہے ہیں پادری. صحیح. تو پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ جی ہم اس کو, وہ کپل کو پاسٹر نہیں, رینڈ صاحب کو انٹرویو کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کونسل میں نے بلایا, ان کا انٹرویو کیا, اور پھر ہم نے کہا جی آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے بات چیت کی, ہم نے پھر انہیں ایز اے پاسٹر ہائر کر لیا. تو یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جو تھے, جو میرے دوسرے امریکن دوست تھے, وہ تو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. گئے. تو رینڈ صاحب نے ذمہ داری
संभाली एज अ सीनियर पास्टर. सही. और हम उन्हें फिर असिस्ट करते होते थे. ठीक है. मैं और एक हमारे दोस्त थे जो बरतानिया से थे. सो फिर काफ़ी आगे जाके उन्होंने मेरे ख्याल 2-2.5 साल सर्व किया. सही. तो उन्होंने फिर हमें एज एसोसिएट पास्टर रैंड नहीं आपको एज एसोसिएट पास्टर जो था, क्योंकि वो एल्डर तो मैं कंसिडर करते थे, टीचिंग एल्डर तो करते थे. सही. तो फिर उन्होंने एज एसोसिएट पास्टर हमें कंसिडर किया. मुझे तो कोई इतना जल्दी नहीं थी. सही. मेरे साथ जो साथी थे उनको था कि जी हमें ज़रा थोड़ा टाइटल मिलना चाहिए. खैर उनके कहने पे उन्होंने कहा जी है. फिर एक वक्त आया कि जी उनके भी जाने की बारी है. 9/11 हो गया और सारा पास्टर रैंड की की भी बारी आ गई. ठीक है. तो फिर हम एल्डरशिप टीम जो बैठे तो हमने कहा कि जी अब क्या करें. अच्छा, आपको ऐसी कोई वो नहीं थी कि नहीं मुझे कर लो. मुझे ये नहीं था. मुझे ये था कि खुदावन ने, अच्छा उन दिनों में उससे पहले इंटरेस्टिंगली मैं इंग्लैंड जब गया तो मुझे वो तुशन की रहती थी कि यार वो प्रोफेसी जो है ना वो मैंने लेनी है. वो जो चर्च में हुई थी, वो जो 93 में हुई थी, 92 में हुई थी. तो मैं हर दफ़ा उनसे जाके पूछता कि जी वो आप मुझे वो रिकॉर्डिंग दे दें. अच्छा, तो आप इंग्लैंड आते जाते रहते थे? हाँ, आता जाता रहता था. तकरीबन हर साल ही मेरा चक्कर लग जाता था. तो वो नहीं मिलती थी. अच्छा, इंटरेस्टिंगली उसी साल जिस दिन ये होना था ना, वो मैं इंग्लैंड गया हुआ था तो वो रिकॉर्डिंग मुझे मिल गई. अच्छा, ठीक है. हाँ, और मैं उस मीटिंग के लिए आ रहा था, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था. अच्छा, उस टेप को भी मैंने सुना बहुत दफ़ा, लेकिन वो प्रोफेसी मेरे तक नहीं पहुंची. अच्छा, वो पता नहीं एंड में थी वो. अच्छा, मैं जहाँ मैसेज ख़त्म होता था शायद वहाँ बंद कर देता था टेप. उसमें कोई प्रोफेसी थी? हाँ, प्रोफेसी थी. ठीक. अच्छा, एक दिन मैं इसी मीटिंग के लिए आ रहा था, एल्डरशिप की मीटिंग के लिए आ रहा था. कलमा चौक पहुँचा ना तो वो प्रोफेसी शुरू हो गई कि यहाँ पे एक बंदा है जो बैठा, बिल्कुल यहाँ बैठा हुआ है. ठीक है. ये है, वो है, सारा कुछ. अच्छा, उससे मुझे खुदा तैयार तो कर रहा था, लेकिन आई नेवर वांटेड टू बी कि नहीं यार मैंने ही पादरी बनना है. मुझे था कि यार काम ही करना है ना, पादरी बन के भी काम वही होना है जो मैं कर रहा हूँ. कोई इतना कभी भी मुझे वो पोजीशन का शौक़ नहीं. सही. हाँ, तो वो अफर्म मुझे हो गया जब वो प्रोफेसी प्ले हुई. उसमें सारा कुछ के जी बुलाहट का भी तो ये वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग. अच्छा, हम आए, मुझे याद नहीं, मेरा ख्याल हम चर्च में बैठे थे कहीं, खैर या माइक के घर में थे हम. वहाँ उन्होंने मुझे कहा जी अगर आपको ये ज़िम्मेदारी दी जाए तो आप ये ले लेंगे. सही. तो खुदावन तैयार तो आगे कर रहा था, तो मैंने कहा जी हाँ ले लूँगा मैं. सही है. तो बस उस वक्त से जो है फिर मेरा ख्याल 30 मार्च 2003 में मेरा ऑर्डिनेशन. फिर उन्होंने एक लेटर निकाला, लीडर्स को दावत दी. सही. हम जो है खिदमत देख के तो ये पादरी साहब की तरफ से गया कि हम बिलीव करते हैं कि इनको इस खिदमत के लिए बुलाया गया है. सही. तो हम इनकी ऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ जॉइन अस. सही. तो लियाकत साहब मेरे ख्याल आए. लियाकत साहब के जो फादर इन लॉ थे वो आए, उन्होंने आके मैसेज दिया. प्रोफेसी भी उन्होंने की. एक मेरे जो साथी थे उन्होंने भी एक प्रोफेसी की. सही. जो इंग्लैंड से थे. और भी खादिम थे, उन्होंने हाथ रख के तो दे ऑर्डेन किया आपको एज अ पास्टर फॉर द इंटरनेशनल चर्च. तो ये था, वहाँ से फिर आगे सफ़र हुआ. ठीक. तो मेरे ख्याल इनिशियली तो लोगों की रस शायद था कि देसी बंदा आ गया है, तो आप देसी काम हो जाना, काम बड़ा देसी हो जाना, काम ख़राब हो जाना. सही. तो ये था मेरा सही मिक्स्ड फीलिंग के साथ, बड़े फेथ के साथ, लेकिन ईमान के साथ खुदा का काम शुरू किया. और अभी तक जारी है. 19 साल हो गए. 19 साल हो गए. सही. शायद मैं आई एम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पास्टर इन ICF. सही. ठीक है. वेरी नाइस. एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें, लेकिन यही है कि व्हेन गॉड कॉल्स यू तो यू हैव टू लिसन. एंड आवाज़ की पहचान भी होनी चाहिए. सबसे पहली कॉल तो यही थी कि
انگلینڈ از ناٹ دا پلیس فار یو, یو ہیو ٹو کم ٹو پاکستان. اگر وہیں پہ ریجیکٹ کر دیتے تو یہاں پاکستان میں جو آئی سی ایف میں منسٹری پاس صاحب کر رہے ہیں, میری پرسنل لائف اور میری فیملی کو جس طرح سے آئی سی ایف نے گروم کیا ہے, آئی تھنک کسی پچھلی پاپا کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ ہاؤ آئی سی ایف ہیز امپیکٹیڈ آور لائفس ایز کمنگ کلوزر ٹو جیزس. اور تھوڑا سا میں اپنے پرسپیکٹیو سے آئی سی ایف کے بارے میں یہی کہوں گا کہ دا فوکس ایز اے چرچ, ناٹ کمپیئرنگ ٹو ادر چرچ بٹ آئی تھنک تھوڑا سا کمپیریزن ہو جاتا ہے, اٹس ویری ڈفرنٹ فرام ادر چرچز دیٹ آئی ہیو بین ٹو, فرام ادر چرچز مائی فادر ہیز بین ٹو. دا فوکس از ویری ڈفرنٹ اینڈ اٹس اے ویری ٹرانسپیرنٹ چرچ. جو پاکستانی چرچز میں ہم پرابلمس فیس کرتے ہیں, آنیسٹی کے پرابلمز یا فوکس کے پرابلمز یا فورن فنڈنگ کے پرابلمس, اس طرح کی چیزوں سے میں پرسنلی آئی ہیونٹ فیسڈ اینڈ مائی فیملی ہیزنٹ فیسڈ اینی تھنگ لائک دیٹ. اور ہمارے چرچ کا جو گول ہے, اٹ از ریٹن آن آور پیمفلیٹ ٹو بی کرائسٹ لائک. سو ہر کام جو ہمارے چرچ میں آئی سی ایف میں ہوتا ہے, اٹ ہیز ون سنگل پرپز that we give our lives to Jesus and try to be Christ-like. اور ہمارے کورسز, ہمارے او ٹی ایس کورسز, ہمارے ویکیشنل کورسز, ہمارا یوتھ گروپ, ورشپ ٹیم, کاؤنسل, ایوری بڈی از آن ون پیج اینڈ اگین آئی ایم سیئنگ ٹو بی Christ-like. اور جو لوگوں کو بھی ٹرین کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خدا کو ریسیو کر لیا, now it's your turn to bring in more people. اور مشنل چرچ کہ ہم لوگوں کو خدا کے پاس کیسے لے کے آئیں. تو ہم نے پاس صاحب کی جرنی بھی دیکھ لی ہے کہ ہاؤ ہی کیم ٹو فیتھ, ہاؤ بیکیم دا پاسٹر آف آئی سی ایف. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو شفٹ دا کانورسیشن اے بٹ. اور چھوٹا سا سوال یہ جس کا کوئک سے آپ آنسر کر دیں, آپ نے پری میڈیکل کیا ہے, اس کے بعد آپ کا بایولوجی میں شوق تھا, تو آپ بزنس سائڈ پہ کیسے آئے؟ کیونکہ اب ہم تھوڑا سا نا فائنینشیل بزنسی باتیں کرنے لگے. یہ تھا کہ پیرنٹس جو تھے نا, ٹھیک, میرے پیرنٹس جو تھے, وہ جو میرے سب سے بڑا بھائی ہے راج, اس کو وہ پادری بنانا چاہتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. اور جو اس سے چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. صحیح, ٹھیک ہے. اور مجھے جو تھے نا وہ جج بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, لائر, جج کیا ان کے ذہن میں تھا, اف آئی ریممبر رائٹ. تو اچھا, میری پیشن تھی بزنس کی. اچھا, میں ہمیشہ ہی بزنس مین بننا چاہتا تھا. میں اس طرح نہیں, میں چاہتا تھا کہ میں بزنس کروں. خاص کر جب میں نے یہ جو نارمن ونسنٹ پیل وغیرہ کی کتابیں پڑھی, یہ لوگ بڑا پیسہ کماتے ہیں, پھر لوگوں کی زندگیوں کو بلیس کرتے ہیں, آرفنیجز کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار پیسہ کمانے ساری چیز ہے. ہاں, پیسہ ہوگا تو پھر آپ آگے لوگوں کی مدد کر سکتے. تو جب میں واپس بھی آیا, اس لیے میں نے کوئی گورا نہیں, کوئی مشن نہیں, کوئی ایک بندہ مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. پیسہ بھی تھا, سارا کچھ تھا. آ کے MBA کیا, صحیح, اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا. تو یہ تھا کہ یار خود بزنس کر کے تو اپنی کمیونٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے. صحیح, تو یہ پیشن تھا. تو بس آپ کا پیشن تھا بزنس, دیٹ از اٹ. اور پیسے مانگنے نہیں ہیں, خود کرنے. یہ خود کرنا ہے, کہ خود کرنا ہے, یہ نہیں کہ کسی سے پیسے مانگوں یا کوئی گورے سے, یا وہ مجھے ابھی تک مانگنے نہیں آئے. انکنونشنل پاسٹر کہ مانگنے نہیں ہیں اور خود کٹے کرنے. تو اپنے کام سے, ہاں اپنے کام سے. I don't need to say anything about anyone else, اور ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے, لیکن you can hear from the person himself. تو اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ being financially stable throughout his life and being a business minded person, جس طرح سے میں نے ایکسپیرئنس کیا آئی سی ایف کو, اس کی جو ٹرانسپیرنسی ماڈل ہے نا, وہ آئی تھنک تھرو دس پوڈ کاسٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود ایوری ون. تو اس میں کچھ تھوڑا سا سوال ہے. اس میں سے یہ ہے کہ جی واٹ از دا امپورٹنس آف فائنینس ان دا چرچ اوور آل؟ فائنینسز جیسے ہماری زندگی میں, اسی طرح کسی بھی جو ہے آرگنائزیشن کی
بیک بون ہوتی ہیں فائنینسز اینڈ فائنینشیل ڈیسیجنس. بالکل. تو کوئی بھی گھر بھی فائنینسز کے بغیر نہیں چل جاتا. اگر میں ایک اکاؤنٹنگ کی کیش فلو کے تعلق سے زیادہ کہتے ہیں, لیکن ایک اگر بہت بڑی ایک سٹی ہو, اس میں پانی آنا بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لائف ختم ہو جائے گی. لائف ختم ہو جائے گی, نہ پھل اگیں گے, نہ کھانا بنے گا, نہ لوگ بھی پانی نہیں پی سکیں گے. تو اسی طرح فائنینسز ظاہر ہے ایک آرگنائزیشن ہے. چرچ از آلسو این آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن اس لحاظ سے کہ آرگنائزیشن کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ جو کہ کسی ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. It is an organization. It has a goal. And of course more than two people are working towards the same goal. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی ہمارا گول ہے خداوند یسوع مسیح کی مانند بننا. بالکل. اینڈ وی آر ہوپنگ کہ اسی طرح. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں. یو ہیو امپلائیز مینٹین کرنا ہے. پھر ہمارے لیے انٹرنیشنل چرچ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہی مینٹین کرنا بڑا ضروری تھا. تو اچھا, بہت سے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کرسچن فیلوشپ کو انٹرنیشنل پیسے ملتے ہیں. صحیح بات ہے. صحیح. یہاں جو ہے جو بھی ہمارے زیادہ جو گیونگ ہے ہماری وہ ہمارے لوکل لوگ ہیں, وہ بڑے فیتھفلی دیتے ہیں بیکاز دے بلیو ان دا ویژن, دے بلیو اور دے ہیو اے پیشن فار کرائسٹ. بالکل. ہاں, گورے دیتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ میرے 19 سال میں کسی گورے نے مجھے کوئی جو اس طرح سے اس طریقے سے, اور کوئی مطلب کہ ریگولرلی شاید اتنی وہ اپنی وہ بھی نہیں دیتے, جو ٹائٹس بھی نہیں دیتے سوائے چند لوگوں کے. صحیح. تو اور نہ ہم نے کبھی شاید ڈیمانڈ کی, آپ کو تو پتہ ہی ہے. وی ریئرلی ٹاک اباؤٹ فائنینسز. صحیح ہے. ہاں. تو نیکسٹ جو ٹاپک آف ڈسکشن وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارے چرچ میں ہوتی ہے اینیول جنرل میٹنگ, جس میں ایک چھوٹی سی بکلیٹ پرنٹ ہوتی ہے, وہ ہمیں میل بھی ہو جاتی ہے. یو کین گیٹ اے ہارڈ کاپی. اگر آپ اس کو گو تھرو کریں تو سنڈے اسکول, یوتھ, سوشل ڈپارٹمنٹ, یہ وہ کاؤنسل ممبر, سب کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل دی ہوتی ہے, اور سارے فائنینسز بھی اس کے اندر کلیئرلی مینشنڈ ہوتے ہیں. از اٹ امپورٹنٹ فار اے چرچ ٹو ٹیل دا کانگریگینٹس کہ فائنینشلی کیا ہو رہا ہے, کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیں جی, جب ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں اور پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں تو پھر لیڈرشپ یا پادری تو نہیں ہے جو کر رہا ہے, اٹس دا ہول چرچ کی ایک کنٹریبیوشن ہے. صحیح. تو اگر آپ نے کہیں کسی بزنس میں حصہ ڈالا ہو, کسی کا اسٹاک لیا ہو, بیسکلی اسٹاک لیا یا کچھ بھی, آپ کو بتائے نہ کوئی کہ کیا ہو رہا ہے بزنس میں, ہاؤ وڈ یو فیل؟ یو آبویسلی فیل لیفٹ آؤٹ. ہاں. ٹھیک ہے نا, کہ یار کیا ہو رہا ہے, میں بھی اس میں حصے دار ہوں, مجھے تو کوئی خبر ہی نہیں ہے. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لوگوں کو جو انہوں نے کنٹریبیوشنس کی ہیں ان کے آگے رکھا جائے کہ یہ ہم نے اس کا یہ استعمال کیا ہے, اور نہ صرف یہ رکھا جائے بلکہ ان کو موقع دیا جائے کہ اگر آپ کو کوئی کنسرن ہے. ہاں, یہ بڑا یونیک ہے. ہاں, کہ اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے تو آ کے آپ دیکھیں, اور میٹنگ والے دن نہیں, آپ پہلے ٹائم لیں تاکہ آپ تسلی سے دیکھیں. بکس کھلی ہوئی ہیں, ساری اکاؤنٹنگ کی ہماری ساری فائلز کھلی ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہمارے چرچ کا آڈٹ بھی ہوتا ہے. آڈٹ بھی ہوتا ہے, ایکسٹرنل آڈٹ, پبلک آڈٹ بھی ہوتا ہے. پبلک آڈٹ سے مراد یہ ہے جب آڈیٹر آڈٹ کر لیتا ہے نا, ٹھیک, کونسل بھی آڈٹ کر لیتی ہے, پھر وہ رپورٹ جانے کے بعد پبلک ہو جاتا ہے کہ جی اب آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی آ کے پوچھ سکتے ہیں, اور وہ آفس میں کوئی بھی فون کر کے اس رپورٹ میں سے کسی کے بارے میں کوئی ریکارڈ ویریفائی کرنا ہے کر سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے, اور وہ اس کو. اچھا, آپ کے ایکسپیرینس میں ڈو یو تھنک کہ ایسے باقی چرچز میں بھی ہوتا ہے؟ میں نے تو نہیں ایسا دیکھا. میں نے بھی نہیں دیکھا. بلکہ میں ایک چرچ میں کہ کسی پادری صاحب سے مل رہا تھا. بالکل. اور وہ کافی بڑے چرچ کے پادری صاحب تھے, تو ان کی فنڈنگ باہر سے بھی بہت زیادہ تھی. صحیح. یہاں بھی بہت زیادہ فنڈنگ تھی. صحیح. تو وہ مجھے کہنے لگے جی یہ تو کبھی پاکستان, انہوں نے غلطی سے یا شاید جان بوجھ کے ایک آڈٹ کروا لیا, تو مجھے کہنے لگے جی پاکستان میں کبھی کسی چرچ نے آڈٹ نہیں کروایا, یہ ہم نے آڈٹ کروایا. میں نے کہا یار ہم تو پچھلے 20 سال سے کر رہے ہیں آڈٹ. تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ یار
ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ, تو اس لیے آپ کرواتے ہیں. حالانکہ جب گورے پادری تھا کوئی ایکسٹرنل آڈٹ نہیں ہوتا تھا, انٹرنل آڈٹ ہوتا ضرور تھا. ہم کاؤنسل میں سے ایک بندے کو اپوائنٹ کر دیتے تھے, وہ ٹریئر کی ساری بکس دیکھ کے آڈٹ کی رپورٹ باقاعدہ پیش کرتا تھا. آڈٹ ضرور کرتے تھے, لیکن ہائرنگ اے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ اور اوپن. اور ہم اپنے اکاؤنٹنٹ کو, جو ہمارا آڈیٹر ہے, اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری غلطیاں نکال لیں اور بتا دیں ہمیں, ہم بتائیں تاکہ ہم آگے سے امپروو کر دیں. اور ہمارے جو آفس میں ہوتا ہے اور جب آڈٹ چل رہا ہوتا ہے تو اچھا خاصا پتہ ہوتا ہے کہ آج کل آڈٹ چل رہا ہے. ہاں جی, مطلب کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہماری غلطیاں چھپائیں, ہم کہتے ہیں جی آپ ہماری غلطیاں بتائیں, کیونکہ دا ایم از ٹو بی بیٹر نیکسٹ ایئر. صحیح, کہ اگر کوئی ہم کمزوری ہے ہم میں, کیونکہ دیکھیں بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے ہمیشہ ہی. پہلے ویسے انٹرنل آڈٹ ہوتا تھا, پھر سنگل انٹری, پھر ہم نے ڈبل انٹری پہ لے گئے. صحیح, پھر ہم نے کمپیوٹرائز اکاؤنٹس کر دیے. صحیح, کہ رولا ہی ختم ہو جائے. کہ اب وی آر لائک, ابھی آپ کو رپورٹ چاہیے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا رپورٹ کے کہ کون سے پیسے کس میں پڑے ہیں, کس کے لیے پڑے ہیں اور کہاں جانے ہیں. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لوگوں کا کانفیڈنس بھی بلڈ کرنے کے لیے, اور ان کی پارٹنرشپ جو ہے انہیں پتہ لگے یار ہم نے جو پیسہ استعمال کیا ہے, جو دیا تھا, وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. صحیح, اور ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بھی کبھی بھی آ جائے, آگے اسے وی آر ناٹ, مطلب ہم نے کچھ چھپایا ہی نہیں ہے, کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہوتی جو کہ ہم چھپائیں. شہباز بھائی جو بیسکلی ہمارے آفس میں اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ کوئی چھوٹی سی رسید بھی ہوتی ہے تو ایک دفعہ میں چیک کرتا ہوں, ایک دفعہ پاسٹر صاحب چیک کرتے ہیں, اس کے بعد بھی سر کوئی چیک ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم ایک انٹرنل آڈیٹر بھی ہم نے, والنٹیئرز ہمارے ہوتے ہیں. صحیح, وہ اس کو سارے دیکھتے ہیں, آڈٹ کو اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی رسید جو ہے. اس کے بعد فائنلی جو ہے, اس کے بعد ٹریئر صاحب بھی چیک, ٹریئر صاحب ٹھیک ہے, 4 بندوں کا یہ چیک ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ایکسٹرنل آڈیٹر آتا ہے. سو بیسکلی I'm talking about this because I feel that it's lacking in our Pakistani church, in our Pakistani community. اور ہر دوسرے بندے سے میں ملوں اور تھوڑا سا شیئر کرنے لگوں کہ یار اچھا آپ کی انکم کتنی ہے, آپ چرچ میں پیسے ڈالتے ہیں, مطلب ہمارے چرچ میں نہیں, جس بھی چرچ میں جاتے ہیں, نہیں جی ہم چرچ میں پیسے نہیں دیتے کیونکہ پاسٹر صاحب کھا جاتے ہیں اور وہ گاڑیاں لے لیتے ہیں اور وہ گھر لے لیتے ہیں, یا ان کے تو باہر کے ٹرپ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم ٹائٹ نہیں دیتے اور بیسکلی ہم غریبوں کو پیسے دے دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم چیریٹی ورک کر دیتے ہیں, سو وی ڈونٹ ناٹ نیڈ ٹو گیو منی ان دا چرچ. تو کیونکہ between the church and the congregation the transparency model is trust model and transparency model ایسا ہو بھی نہ, لیکن لوگوں نے اپنے سامنے ایک بلڈ کی ہوتی ہے وال. ہو سکتا ہے ایسا ان کے چرچ میں ہو بھی نہ رہا ہو, لیکن they don't feel like giving. مشکل کام ہے, you have to hire a person, آپ کو بکس پھر ٹرین پرسن ہائر کرنا ہے. مجھے تو کئی دفعہ مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ جب یہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ ہوئی تو ہمارے جو ٹریئر صاحب تھے انہوں نے کہا جی یہ تو پروفیشنل آپ نے جو ہمارے آرگنائزیشن میں, بزنس آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں, اس طرح کے آپ نے اکاؤنٹس بنا دیے. صحیح. تو میں نے کہا یار اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, پیسے آ رہے ہیں, اگر آپ صرف اس کا ایک ہی طرف ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں, تو آپ پراپر آرگنائزیشن نہیں کر سکتے. تو بیسکلی آپ کے مائنڈ میں پہلے سے ہی تھا کہ اس کو پروفیشنلی ہمیں نہیں, اور گزارا نہیں ہے نا, پھر آپ اس کو نہیں, لوگوں کا گزارا بڑا اچھا چل رہا ہے. ہاں نہیں, وہ تو چل رہا ہے لیکن اس طریقے سے پلان نہیں کر سکتے نا. ٹھیک, پیسے جس چیز کے لیے آئے ہیں آپ نے مجھے دیے ہیں کتابوں کی پبلش کے لیے, وہ ایک ہی کسی باسکٹ میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کس چیز کے لیے آئے ہیں؟ صحیح. اس کے لیے ڈبل انٹری سسٹم اور سارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بنانا صحیح بہت ضروری ہے. جو بھی ہمارے چرچ کا فائنینشیل انفلو ہوتا ہے, پھر جو آؤٹ فلو ہوتا ہے, ہر چیز میں کتنے پیسے لگ رہے ہیں, اور کتنے پیسے آپ مجھے بتا رہے تھے ایک دفعہ کہ ایک پیسے کافی دیر سے پڑے ہوئے ہیں, وہ ایک مقصد کوئی 6,000 کچھ کے ایک ہم نے کسی چرچ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا تھا, تو انہوں نے فنڈ ریز کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی میرے خیال کہ 12-15 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا جی اس کو ہم اکٹھے ہی پروگرام کریں گے. صحیح ہے. تو وہ ادھر ہی پیسے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اکٹھے ہم نے پروگرام کیا نہیں, اور وہ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہ اس کو ہم
کر نہیں سکتے انلیس کہ ان سے پوچھیں کہ یار یہ آپ لے لیں تو آپ کر لیں یا اکٹھے کوئی جوائنٹ پروگرام کر لیں. صحیح. تو ان سے میں اکثر کہتا ہوں یار کچھ کر لو وہ یا کچھ کر لے. وہ کہتے تانوں تو اس لیے دیتے سانوں پتا کہ جتھے ہون گے اتھے ہی پے ہون ادھر ہی پڑے. صحیح صحیح صحیح. اٹس ناٹ اے بگ اماؤنٹ بٹ اسٹل اٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ کہ ہمیں وہ پیسے ان کو وہیں نظر آنے چاہیے انلیس ہم دونوں ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو ہم کسی چیز کے لیے استعمال کر لیں. صحیح. کیونکہ وہ ہم نے اکٹھے. تو اگر آپ نے 12 سال پہلے آئی سی ایف کو کسی مقصد سے پیسے دیے ہوں گے تو آج بھی وہ وہیں ادھر ہی پڑے ہوں گے. صحیح ہے. کمنگ ٹو آور کلوزنگ ڈسکشن پوائنٹ کہ ایک تو ہمیں ان کی باتوں سے پتہ چل ہی رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ. بائبل میں سے کچھ کہ ہاؤ کین چرچز امپروو دیئر فائنینسز اور تھوڑی کلوزنگ اسی کے اوپر. دیکھیں چرچ ایک تو کیونکہ اٹ از یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ اٹ از اے ویری بگ ایشو ان آر پاکستانی کمیونٹی چرچ کمیونٹی کیونکہ لوگ بھی اس کو ریز کرتے ہیں اور ہمیں چرچز میں پتہ اور یہ جو چرچز بڑے بڑے چرچز بنا دیتے ہیں اور یہ اور وہ اور ایک ہی ایریا میں اتنے سارے چرچز ہیں ہوتا تو فائنینسز کے لیے ہے نا. نہیں اس کو ایسے تو نہیں کہہ سکتے. صحیح. میرا جو خیال ہے کہ لوگ بڑے اچھے نیت سے جب خدا کا تجربہ ہوتا ہے اچھے نیت سے شروع کرتے ہیں پھر کئی راستے میں وہ جیسے جھاڑیاں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. دیکھا کہ یار یہ فلانا بندہ بڑی ترقی کر رہا ہے جس نے تو کالی منسٹری شروع کی تھی ہاں یہ بڑا آگے نکل گیا ہے. صحیح. تو اس کا کوئی جادو جو ہے وہ لیکن چلیں خداوند جج ہے. ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند جو ہے ہم سب کو فضل دے. ٹرانسپیرنسی امپورٹنٹ ہے جس کی فقدان ہے. مطلب کہ اگر کوئی منگوار ہے نا اور جو ساتھ کا جو فیملی چرچز ہیں وہ اپنے تک ہی فائنینسز رکھتے ہیں. صحیح. یہ بڑی پرابلم ہے. جو بڑے چرچز ہیں وہاں سسٹم فرق ہے. صحیح. لیکن وہاں شاید پیسوں کو کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی ایلوکیشن نہیں ہوتی. اگر آپ کا بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے پادری کی تنخواہ نکل گئی باقی سٹاف کی تنخواہ نکل گئی بجلی کے بل چلے گئے. اچھا باقی پیسے سے کیا کرنا ہے یہ نہیں پتہ. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یار اتنے مشنز پہ جانے ہیں اتنے وومن پہ جانے ہیں یا یوتھ پہ لگنے ہیں. کوئی بجٹ جو ہے اس کا پراپر اس کو بنا کے کیونکہ پیسہ جو ہے نا پیسہ یسوع نے آ گیا تو پیسہ یہیں رہ جانا ہے. تو اگر آپ کا بہت بڑا بینک بیلنس ہے چرچ کا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کسی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پرپز ہونا چاہیے. آپ کے پیسے کا بھی کوئی پرپز ہونا چاہیے. پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا استعمال کرنے کے لیے کسی پرپز کے لیے خدا آپ کو دیتا ہے. سیونگ ادھر اپنی جگہ بھی ہوتی ہے لیکن فار اے پرپز. فار اے پرپز. ہاں بغیر پرپز کے نہیں. سیونگ از ناٹ فار دا سیک آف سیونگ. ٹھیک جی میں سیو کر رہا ہوں کیونکہ میں سیو کرنا چاہتا ہوں. کیا پرپز ہے؟ کل کو آپ چلے جائیں گے تو سیونگ رہ جائے گی آپ چلے جائیں گے آگے. ٹھیک ہے. چرچ میں بھی جو سیونگ ہے نا اٹ شوڈ بی فار اے پرپز کہ یار یہ ہمارا گول ہے. اگر ہم سیو کریں گے تو آنے دینے ہمیں سسٹینیبلٹی ملے گی. صحیح. ہم اپنے مشنز میں مطلب کہ کل کو ہماری ممبرشپ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو وی ول کنٹینیو ان آر مشن. موبلائزیشن ہے لیڈر ڈیولپمنٹ ہے یہ ہے تو اس کا کوئی پرپز ہے. سیونگ شوڈ ناٹ بی فار سیونگ. سیونگ شوڈ بی فار این انویسٹمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ شوڈ بی فار اے پرپز. ٹھیک ہے. صحیح. کوئی بھی آپ اگر فائنینشلی اگر آپ تھوڑے سے لٹریٹ ہیں تو سیونگ از ناٹ دا گول. ایکچولی انویسٹمنٹ از دا گول بیکاز انویسٹمنٹ برنگس فروٹ اور انفلو پھر وہ بڑھتا ہے. انفلو بڑھتی ہے. سیونگ آپ کرتے جائیں وہی جو مثال ہے توڑوں کی اس نے سیو کر لیا تو یسوع نے کیا مالک نے کیا کہا کہ آئے نکمے نوکر تو اس کو اگر بینک میں انٹرسٹ پہ رکھا دیتا ہے تو تجھے زیادہ مل جانا. تو سیونگ از ناٹ اے گول. گول از اور گول جو ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے تو اگر گول جو ہے وہ گول مول ہے گول جو ہے وہ گول تو پھر کام بڑا خراب ہو جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. ونڈرفل. It was a pleasure talking to you. At this note, I would like to close our podcast and دیکھیں سیکھیں شیئر کریں اینڈ ایز آلویز سبسکرائب کریں تاکہ ناٹ بیکاز ہر دفعہ میں کہتا ہوں ناٹ بیکاز کہ ہمارے سبسکرائبرز بڑھ جائیں اور یہ باتیں جو ہیں یہ لوگوں تک پہنچیں.
So that was all for today. Hoping to meet someone new in the next podcast.